بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم حمد پڑھ چکے ہیں، اس کا بہت سارا تحریری کام بھی ہو چکا ہے، تشریحات اور مرکزی خیال بھی ہو چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خلاصہ ہر سبق اور ہر نظم کا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس خلاصے میں سارا نچوڑ ہوتا ہے۔ جب آپ خلاصہ یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ سارے سبق کا ایک نچوڑ اور اس کا ایک رس آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت سی سوالات کے لیے بہت سے موقعوں پر بہت مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ روزمرہ کام کے ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی کرنا ہے، اور ہوم ورک کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایکٹیویٹی جو آپ کو دیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ وہ بھی وقت پر پورا کریں، کیونکہ ہمارے پاس پھر ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے، اور ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں انسان بہت آرام کے ساتھ ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ اپنا شیڈول بنا کر، اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر سارے کاموں کو وقت دے سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو۔ اچھا جی، خلاصہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سوال لکھیں گے، حمد کا خلاصہ لکھیں، پھر آپ خلاصہ جو ہے حوالہ لکھیں۔ یہ ہیڈنگ آپ دے یا نہ دے کوئی بات نہیں، پہلے حوالہ لکھیں۔ حوالہ جس طرح آپ لوگوں نے پہلی بھی مرکزی خیال کے ضمن میں لکھا ہے، اس طرح لکھ سکتے ہیں، پوائنٹس کی صورت میں یا اقتباس کی صورت میں۔ نظم حمد کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، تو جو چیدہ باتیں ہیں وہ آپ بلیک مارکر سے نمایاں لکھیں گے تاکہ چیکر اور پڑھنے والے پر اچھا اثر ڈالے۔ جو معروف شاعر اور نثر نگار ہیں، ان کا شمار سر سید کے رفقا اور عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا اہم علمی کارنامہ آپ کی نظم مد و جزر اسلام، جو ہیئت کے لحاظ سے مسدس ہے، تو مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ پھر آپ لوگوں نے خلاصہ ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر خلاصہ آپ نے بلو پین سے کٹ نب سے لکھنا ہے۔ اردو اور اسلامیات آپ لوگوں نے کٹ نب سے تحریر کرنا ہے۔ اچھا جی، خلاصی میں ہم وہی باتیں، ان باتوں کا نچوڑ لکھیں گے جو ہم نے نظم میں پڑھی ہے۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، کیونکہ حمد آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، ان کا جاہ و جلال، ان کی شان کبریائی اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، تو ہر انسان کے دل میں موجود ہے اور سب کے دلوں پر قابض ہے، ہر چیز پر تیرا ہی اختیار ہے، لوگوں کے قلوب تیری ہی قبضہ قدرت میں ہے، اسی لیے مجھ جیسا نافرما اور گناہگار بندہ بھی تیری تعریف کرتا ہے۔ یہاں تک یہ پہلے شعر کا خلاصہ یا پہلے شعر کی آسان نثر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب یہ دوسرے شعر کی آسان نثر: تیری حقیقت کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ جس شخص پر تیرا راز ظاہر ہو گیا وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا۔ اس کی ذات بہت اونچی ہے اور ہمیں اس کی ذات و صفات کا پورا علم نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کے بارے میں صرف بس وہی باتیں پتہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے یا اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ باقی نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اللہ کو ان کی پوری ذات اور پوری صفات کے واسطے جانتے ہیں۔ اچھا جی، پھر تیسرا شعر جو ہے جس میں وہ اللہ کے عاشقوں کے بارے میں بات ہے، تو وہ
یہاں پر ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پائی جاتی ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ منکرین بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نیک و بد، پارسا و گناہ گار، یہ پارسا اور گناہ گار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ پارسا وہ جس سے بہت مشکل سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس بندے کو پارسا کہتے ہیں، پاک باز، پاک دامن۔ پارسا و گناہ گار سب کا رب ہے، اسی لیے نافرمانوں کے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن وہ شکر ادا کرنے، لیکن وہ سے مراد وہ نافرمان بندے ہیں، لیکن وہ شکر ادا کرنے کی بجائے اور زیادہ نافرمان اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں اللہ کا فرما بردار اور نیک بندہ اس کا زیادہ ادب و احترام کرتا ہے، لیکن اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز، جس طرح ہم سورۃ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، تو اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ وہ گناہ گاروں کو بھی کسی بنا پر بلند مقام عطا فرما دیتا ہے اور انہیں توبہ کی توفیق دے کر بخش دیتا ہے۔ یعنی انہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر کی تشریح یا آسان نثر ہے۔ شاعر نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے کہ اس کا کلام نہایت پر اثر اور دل نشین ہے۔ اس کا ہر بول سے یہاں مراد ہے ہر شعر، اس کا ہر بول دل سے ٹکراتا ہے، یعنی دل پر اثر کر جاتا ہے، اور اس کا انداز بیاں دوسرے شعراء سے مختلف ہے، کیونکہ اس کا کلام خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں جو بندہ بھی لکھے گا، جو اللہ کی جو بھی بندہ تعریف کرے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر چونکہ الطاف السنہالی نے حمد لکھی ہے تو لہٰذا اس میں خلوص بھی ہے، اثر بھی ہے اور نیک نیتی بھی شامل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگ کتاب اٹھائیں۔ کتاب میں صفحہ نمبر 101، صفحہ نمبر 101 جس پر حمد کا مشق درج ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کے پاس سوالات ہے۔ یہ 2 سوالات ہیں۔ ایک پہلا سوال ہے اس حمد کا مطلع اور مقطع لکھیں۔ پھر دوسرا سوال ہے اس حمد کے قافیے اور ردیف تلاش کر کے لکھیں۔ تو اب مطلع اور مقطع، قافیہ اور ردیف، اس کی طرف جانے سے پہلے یا اس کی نشاندہی کرنے سے پہلے، اس کی مثالیں لکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ ان الفاظ کو اردو قواعد میں یا اردو ادب میں کیا کہا جاتا ہے، تو ہم ایک پراپر تعریف لے کر اور ایک پراپر انداز میں اس کو سیکھ کر آگے جائیں گے۔ اچھا جی، اسی ضمن میں یہ آپ کی خدمت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اصطلاحات نظم۔ اصطلاحات نظم آپ کی کتاب 2 حصوں پر مشتمل، ایک نثر ایک نظم۔ نثر تو آپ پہلے پڑھ چکے، اخلاق نبوی اور اسلام میں گداگری کی مذمت وغیرہ، یہ جتنے بھی اسباق ہوتے ہیں تو یہ نثر کہلاتے ہیں۔ اب آپ نے حمد پڑھی، حمد یا نعت، یا اس کے بعد غزلیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، بعض نظمیں پڑھیں گے، تو ان اصناف کو نظم کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاحات نظم یعنی نظم میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک پراپر تعریف کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں آتا ہے شعر۔ تو شعر، یہ جب بھی آپ کوئی نظم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف اشعار پر مرتب ہوتی ہے۔ تو اب شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو مقررہ وزن
اور بحر میں لکھا جائے. یہ دو چیزیں، ایک وزن اور ایک بحر. وزن کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بھی شعر ہوتا ہے، جو دو مصرے ہوتے ہیں، تو پہلے مصرے میں فرض کرے 6 الفاظ ہوتے ہیں، تو دوسرے مصرے میں بھی وہی 6 یا 7 الفاظ ہوں گے، تو اس کو کہتے ہیں وزن. اور بحر میں لکھا جائے، بحر لمبائی کو کہتے ہیں، چوڑائی کو کہتے ہیں. بعض اشعار کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، بعض اشعار کی چوڑائی اور لمبائی یہ محدود کم ہوتی ہے، تو اس چوڑائی اور لمبائی کو کہتے ہیں بحر. نثر کسی وزن یا بحر میں نہیں ہوتی. اب یہ نظم اور نثر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے، اور متضاد بیان کرنے سے کسی لفظ کی معنی اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس لیے نثر کسی وزن یا بحر میں نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کا فرق فوراً معلوم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس نثر آ جائے اور اس کے بعد فوراً بعد نظم آ جائے تو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ نثر ہے، کیونکہ اس میں نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی بحر ہے. اور یہ نظم ہے کیونکہ اس میں ترتیب اور وزن اور بحر کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے قافیہ. نظم یا غزل کے ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. قافیہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قوافی. اس کے لفظی معنی ہے ہم آواز الفاظ. ہم آواز الفاظ. تو حمد کی قوافی یہ ہے: سوا، سرا، صدا، گدا، صبا، گلا، جدا وغیرہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے ردیف. شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ، کبھی کبھار یہ ایک لفظ ہوتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں. تو آخر میں، شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد یعنی ہم آواز الفاظ کے بعد آنے والے بعض الفاظ یا لفظ ردیف کہلاتے ہیں، جو بس متواتر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ تو آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. اس نظم میں یعنی حمد میں، نظم حمد کی ردیف ہے تیرا. آپ دیکھتے ہیں نا ہر شعر میں سوا تیرا اور گدا تیرا اور صبا تیرا اور گلا تیرا اور جدا تیرا. تو ہر شعر میں آخر تک ہر شعر میں قافیہ کے بعد 13 لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ اسی نظم کی ردیف ہے. اچھا جی، ایک سوال میں ہے کہ مطلع کیسے کہتے ہیں؟ تو نظم یا غزل، نظم تو آپ پڑھ چکے، غزل انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے، پھر آپ خود اچھی طرح سمجھ جائیں گے. نظم یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مطلع طلوع سے نکلا ہے، طلوع. جس طرح ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہونا، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی یہ ایک اطلاع ملتی ہے. تو یہ مطلع سے مراد ہے پتہ چل جانا یا ظاہر ہونا. تو نظم یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مطلع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. یعنی صرف اس مطلع میں قافیہ اور ردیف دونوں مصروں کے آخر میں ہوتا ہے، باقی اشعار میں یہ پابندی نہیں ہوتی. حمد کا مطلع یہ ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. اب دیکھو یہاں پر یہ قافیہ، یہ ردیف، یہ ردیف. اچھا جی، مقطع کی لفظی معنی ہے قطع کرنا، کاٹ دینا، توڑ دینا. تو مقطع، چونکہ مقطع میں شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنا کلام ختم کر جاتا ہے، اپنا کلام توڑ دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقطع کہا جاتا ہے. نظم یا غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. اس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص شاعر کا وہ مختصر قلمی نام جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے. جس طرح یہاں پر حالی ہے، مولانا الطاف حسین حالی ان کا تخلص. جس طرح مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا تخلص. اس طرح احمد فراز ان کا تخلص. تو حمد کا مقطع یہ ہے: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. تو یہ اس نظم اور اس حمد کا مقطع ہے. اور آپ لوگوں نے
ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ ہوم ورک اس نظم یعنی حمد کی جو آخری تشریحات ہے، جو بند نمبر 4 ہے، بند نمبر 4 کی تشریحات آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ ہوم ورک بھی کرتے جائیے اور اسی طرح اسویٹی بھی کرتے جائیں، اپنے اور اپنے والدین کے سرمایہ کو وہ کام میں لائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔